اللہ نے قطر میں ان اللہ والوں کو جن میں یہ چار صفات تھی، جو اپنوں کے لیے نرم تھے، کافروں کے لیے سخت، جن سے اللہ محبت کرتا تھا، جو اللہ سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے خوف کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے میدان میں ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ پوری دنیا کا کفر 42 ملکوں سمیت قطر کے سٹیج پہ ان کے قدموں میں کھڑا تھا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ نیکی کرنے والے کو بھلا دینی چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہے، لیکن دوسری طرف جس سے نیکی کی گئی ہے اسے بھی خود غرض نہیں بننا چاہیے، اسے بھی مطلبی اور بے وفا نہیں بننا چاہیے، اسے اپنے محسن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہی قدورتیں بڑھتی ہیں، کسی کی نیکیاں یاد نہ رکھیں تو پھر بے وفائیاں، پھر یہ زخم ناسور بنتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، آج فرما بردار قوم اور نافرمان قوم کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 54، 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بتائی ہیں اور نافرمان قوم کی خامی بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے اگر کسی نے دین سے روگردانی کر لی، تم میں سے اگر کسی نے دین کو پس پش ڈال لیا، تم میں سے اگر کسی نے دین یا دین والوں کا مذاق اڑایا، حق یا حق والوں کا مذاق اڑایا، اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، میں تمہیں ریجیکٹ کر کے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سلیکٹ کر دوں گا۔ اور اللہ کو ایسا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ سب کچھ ہمارا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اگر تم دین سے پھر گئے، دین سے روگردانی کر لی، دین کو پس پش ڈال دیا، میں تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سلیکٹ کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا جب میں تمہاری جگہ ایک فرما بردار قوم کو لے آؤں گا تو اس قوم کی 4 نشانیاں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا جن میں 4 صفات ہوں گی۔ نمبر 1، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم ایسی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ دوسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اس فرما بردار قوم کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اپنوں کے لیے باہیں بچھا کر پلکیں بچھا کر بیٹھے رہیں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بر شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نشانی نمبر 1، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ ان سے محبت کریں گے۔ نشانی نمبر 2، اپنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت۔ نشانی نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ چوتھی نشانی ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ کا خوف نہیں کریں گے، وہ صرف اللہ کا خوف رکھیں گے، وہ صرف اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے اگلی 2 آیات میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 4 نشانیاں اس فرما بردار قوم میں ایسے ہی نہیں آئیں گی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے علم والا ہے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو دوست کس کس کو بنانا چاہیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دوست
وہ کون کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتے ہیں، اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں۔ آگے فرمایا ایمان والے بھی جو صرف زبانی کلامی نہ ہوں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہوں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہوں۔ ایمان والے بھی وہ جو زکوٰۃ دیتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، رکوع کرتے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آج ہمارا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بڑے وڈیرے کو اپنا دوست بنا لیں۔ ہمارا سٹیٹس یہ ہے، وہ چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز سے دور ہو، لیکن دنیا میں اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے دوستی کا معیار کیا بتایا؟ فرمایا اچھا مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنائے، رسول اللہ کو اپنا دوست بنائے، ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے۔ جب بندے میں یہ صفات تین آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ، رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، پھر اللہ نے آگے ان لوگوں کا نام رکھ دیا، فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، ایسے لوگ میری فوج ہوا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی فوج ہوا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ غالب ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ ان کے ماتھے کا جھومر، فتح کو ان کے ماتھے کا جھومر بنا دیا کرتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو یہ ماضی قریب میں دیکھ لیں، اللہ نے قطر میں ان اللہ والوں کو جن میں یہ چار صفات تھی، جو اپنوں کے لیے نرم تھے، کافروں کے لیے سخت، جن سے اللہ محبت کرتا تھا، جو اللہ سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے خوف کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے میدان میں ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ پوری دنیا کا کفر 42 ملکوں سمیت قطر کے سٹیج پہ ان کے قدموں میں کھڑا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت نے جو یہ صفات ایمان والوں کی بتائی، مجھ سمیت ہم اپنے اندر ان صفات کو لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کیسے آئیں گی؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ آج ہم نے نیکی کا جذبہ بھلا دیا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو؟ نیکی کرنے والے کو بھلا دینی چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہے، لیکن دوسری طرف جس سے نیکی کی گئی ہے اسے بھی خود غرض نہیں بننا چاہیے، اسے بھی مطلبی اور بے وفا نہیں بننا چاہیے، اسے اپنے محسن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہی قدورتیں بڑھتی ہیں، کسی کی نیکیاں یاد نہ رکھیں تو پھر بے وفائیاں، پھر یہ زخم ناسور بنتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ہمیں نیکی کر کے بھلا دینی چاہیے، اور جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو اپنے محسن کا خیال رکھنے کی اللہ ہم سب۔ آج کے درس میں ہم نے 4 ایمان والوں کی صفات پڑھی ہیں، یہ آخر میں دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ ہمیں آج کا سبق یاد رہے۔ اللہ فرماتے ہیں نافرمانو، اگر تم نافرمانی کرو گے میں تمہیں ہٹا کر، تمہیں ریجیکٹ کر کے دوسروں کو سلیکٹ کر دوں گا، اور جن کو سلیکٹ کیا جائے گا ان کی 4 نشانیاں: وہ اللہ سے پیار، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ نمبر 2، وہ اپنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ نمبر 3، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ نمبر 4، وہ کسی کی ملامت کی خوف اور پرواہ نہیں رکھیں گے۔ اب جہاد وہ عمل ہے کہ جہاد آج دہشت گردی بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسجد، مدرسہ، بازار، عوام، اسکول، پارک، ایسی جگہوں میں دھماکے کا نام جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد اللہ کا حکم مان کے اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے خلاف میدان میں ٹکرانے کا نام ہے۔ اور آج دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری شریعت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجاہد کو تنبیہ کر دی، 20 ابواب لکھ دیے جہاد کی شرائط پر۔ فرمایا کہ میدان جنگ میں اللہ کے باغی اور کافر سے بھی جب میدان میں ٹکرانے جاؤ تو دوران جنگ بھی کافر کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارنا، ان کے عبادت خانے نہیں گرانے، یہاں تک کہ دوران جنگ کافر کی فصلیں تک نہیں اجاڑنی۔ ارے جو اسلام، جو شریعت، جو جہاد کافر کی فصلیں اجاڑنے کا حکم نہیں دیتا دوران جنگ بھی، تو وہ مسلمان کا لہو بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اس پگڑی کو، داڑھی کو،
دنیا میں ایک برانڈ بنا دیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس داڑھی پگڑی کی عزت اور لاج رکھنے کے لیے ان اللہ والوں نے لاج رکھ دی، اور دنیا کفر کو داڑھی پگڑی اور اسلام کی عزت اور وقار اور توقیر اور دبدبہ دکھایا اور بتایا ہے دنیا کو، اور ان پہ باور کروایا ہے کہ داڑھی پگڑی والے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، یہ اپنے حق کے لیے لڑا کرتے ہیں۔ اور آج دنیا کفر کو سمجھ آ گئی ہے، اور وہ اس امت کے محسن ہیں۔ ہمیں ان محسنوں کا احسان نہیں بھلانا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محسنوں کا احسان ماننے کی، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ان کی نیکی یاد رکھنے کی، اور ہم جس کے ساتھ نیکی کریں اپنی نیکی بھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔